اس عنوان پر ہماری کتنی محنت ہے اور کتنی قربانیاں ہیں یہ ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم اگر میں اس کا اظہار کرنے لگ جاؤں تو شاید آپ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ میرے قرب و جوار والے نوجوانوں کے لاشیں کس طرح گرے، چار بچوں کے لاشیں ایک دن میں ہم نے کیسے پڑھے، مشکل وقت میں ہم کس پریشانیوں کا شکار ہوئے، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہمیں کیسے پہنائی گئی۔ اس ملک کے اندر ہمیں ایک تنہا کر کے یوں کر دیا گیا جیسے ہم کوئی بڑی غلط بات کر رہے ہیں یا ہم یہاں پر کوئی غلط چیز پیش کر رہے ہیں۔ کبھی ہمیں یوں پیش کیا گیا کہ ہم بزرگوں کے مخالف ہیں، کبھی ہمیں یوں پیش کیا گیا کہ ہم پاکستان کے مخالف ہیں، کبھی ہمیں یوں پیش کیا گیا کہ شاید یہ سارے حالات ہی ہماری وجہ سے ہیں۔ جب ہر طرف سے نظریں ہمارے اوپر سے اٹھی اور ہمارے اوپر ریاستی وہ جبر ہوا، وہ تشدد ہوا، وہ ظلم ہوا جس کی مثالیں میں پیش نہیں کر سکتا۔ 29 سال کے بعد ایک آدمی جب جیل سے باہر آ رہا ہو تو اس کے 29 سال کی قیمت کیا ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اور جب 24 سال بعد کسی کا لاشا جیل سے باہر آ رہا ہو تو اس کی اہمیت کیا ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اور جب برسر روڈ ہتھکڑیاں پہنے میں اسے گولی مار دی جائے تو اس کے گھرانے کی کیفیت کیا ہے وہ آپ شاید سمجھ سکتے ہیں۔ اور آج 6 سال اور 7 سال ہو گئے، لوگ لاپتہ ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے، اور ان کا جرم صرف یہ ہے کہ ان نے صحابہ کی مدح اور تعریف اور دفاع کی بات کی تھی، اور یہ گستاخی کے جو کلپ آپ کو سنائے گئے ہیں اللہ کی قسم یہ بہت کم ہیں، بہت کمزور ہیں، بڑی کم باتیں اتنے شدید تھے۔ میں نے انہیں منع کیا یہ سب مت دکھاؤ، یہ تو میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ جذبات قابو میں نہیں رہیں گے، ان لاشوں، ان جوانوں، ان اکابر، ان بزرگوں کی اس محنت میں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، میں اس اجتماع میں آج انہیں سلام عقیدت پیش کر کے ان کی روحوں سے کہنا چاہتا ہوں تم ناکام نہیں ہوئے، تم کامیاب ہوئے ہو۔ اللہ کی قسم یہ پہلی صف میں بیٹھے اکابر، دارالعلوم کراچی، جامعہ بن نوری ٹون، جامعہ فاروقیہ، جامعہ صدیقیہ، جامعہ حسن علوم، یہ تمام مدارس کے لوگ، یہ اکابر، یہ مشاغر، یہ دانشور اور یہ اسکالر یہاں بیٹھ کر آج یہ کہہ رہے ہیں جو بات آپ نے کہی تھی وہ سچ تھی، لیکن یہ کفر چھپا ہوا تھا، آج روڈ پر آ گیا، چوک پر آ گیا، ننگا ہو گیا۔ اللہ اس نے میرے پیارے معاویہ جسے رسول اللہ نے دعا دے کر کہا تھا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وادی بھی، وہ ابو سفیان جسے رسول اللہ نے کہا تھا آج جس کے گھر میں جس نے بنا لے لی اس کو امان ہے، وہ ابو بکر صدیق جس نے نبوت کو کندھوں پہ اٹھایا تھا، غار تک پہنچایا تھا، اپنی چولی میں سلایا تھا، دولت اولاد سب کچھ قربان کی تھی، اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا۔ اللہ مجبور ہے، ہم بے بس ہیں۔ اللہ کی قسم اس ملک میں آج اس شخص کی تکفیر کی گئی، روڈ اور چوک پر ان لوگوں پر لعنت کی گئی۔ اللہ ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا، میں اس دن سے آج تک اللہ کی قسم سکون نہیں آ رہا۔ اللہ جزائے خیر دے ان بزرگوں کو جنہوں نے اس موقع پہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا یہ مسئلہ تمہارا نہیں ہے، بات صرف تمہاری نہیں ہے۔ اور ابھی قاری عثمان صاحب خوبصورت بات کہہ رہے تھے، مولانا زبیر صاحب نے بھی بہت خوبصورت بات کہی ہے، یہ ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، ایک طبقے کا مسئلہ نہیں ہے۔ علماء کرام، مفتیان عظام، اکابرین ملت، رب ذوالجلال کی قسم یہ تحریک چلاؤ، ہمیں اس تحریک میں نوکر رکھ لو، غلام رکھ لو، خادم رکھ لو۔ رب ذوالجلال کی قسم میں تمہارے دفتر میں جھاڑو دوں گا، اللہ کی قسم میں تمہارے جوتے اٹھا کر سعادت سمجھوں گا۔ ہمیں لیڈری کا کوئی شوق نہیں ہے، میں ہزاروں لیڈریاں صدیق اکبر اور معاویہ کی جوتی پہ قربان کرتا ہوں۔ میں جماعت کا صدر ہونے کے باوجود اعلان کر رہا ہوں حضرت اقدس تمہاری جوتیوں کا خادم ہوں، میں اس میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اس تحریک میں آپ آؤ گے، ہم آپ کے غلام بن کر آپ کے دفتروں کی صفائی کرنے کو تیار رہیں گے، لیکن آپ کے شانہ بشانہ رہیں گے۔ اس ظلم کی بڑی داستانی، اس کی بڑی تحریک ہے، میں بتا نہیں سکتا، میں اپنی بات تو کرتا نہیں، ان لوگوں کی باتیں یقین کریں۔ میرے پاس لوگوں کے فون آتے ہیں، میں ذمہ دار ہوں، مجھے وہ مائیں کہتی ہیں میرا بچہ 6 سال سے لاپتہ ہے، فاروقی صاحب بتاؤ کہاں ہے؟ اللہ کی قسم میرے پاس جواب نہیں ہے، وہ رو جاتی ہے، اس کی چیخیں نکلتی ہیں،
اور مجھ سے ایک دن کہنے لگی میں قیامت کے دن آپ سے سوال کروں گی، میرا بچہ لاپتہ ہے، میرے گھر میں صبح بھی شام بھی دل دھڑکتے ہوئے یہ بات آتی ہے کاش تب یہ خبر آ جائے گی کہ وہ کسی چوک اور چوراہے پہ پڑا ہوا ہے، میں آپ سے سوال کروں گی۔ میں نے کہا اماں جی ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میں بے بس ہوں، میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹوایا، میں نے روڈ پر دھرنے دیے، میں اکیلا تنے تنہا اس کراچی کی سڑکوں پر رولتا رہا، مجھے گولیاں ماری گئی، میں نے برداشت کر لی، میرے اوپر حملہ ہوا، میں نے برداشت کر لیا، میرا جسم زخمی ہوا، برداشت کر لیا، ایک واقعے میں 10 لوگ شہید ہوئے، برداشت کر لیا، کئی زخمی ہوئے، برداشت کر لیا۔ رب ذوالجلال کی قسم کسی نے اچھا کہا تب، برا کہا تب، اللہ مجھے تکبر ریاکاری سے بچانا، یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، یہ میں نے آخرت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اللہ میں نے آج ان لوگوں کے سامنے یہ بات بتا دی کہ مجھے معاف کرنا، لیکن اللہ میں بتائش دے رہا ہوں، اکابرین ملت علماء کرام آپ مساجد کے ائمہ ہیں، اللہ کی قسم لوگ آپ کے پاس ہیں، آپ کے منبر میں رب سے صحابہ کے تذکرے جب کم ہوئے، اللہ کی قسم یہ کہا گیا یہ ایک طبقے کا مسئلہ ہے، ایک جماعت کا مسئلہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام کسی جماعت کا مسئلہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی 1126 آیاتیں ان مقدس لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، احادیث مبارکہ سیاہ ستہ کی ہر روایت ان صحابہ کے بعد حضور تک پہنچی ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم فقہ اور حدیث تمام دین کا سرمایہ ان پر کھڑا ہے، اور غور کیجئے ان صحابہ پر تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ آپ نے دیکھ لیا وہ تو اللہ کو بھی نہیں چھوڑتے، رسول اللہ کو بھی نہیں چھوڑتے، لیکن نشانہ صحابہ کو اس لیے بنایا کہ اسلام کی عمارت صحابہ پر کھڑی ہے اور وہ یہ عمارت گرانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا عمارت گرانے والوں کچھ عمارت کے چوکیدار بھی ہوا کرتے ہیں۔ میں آج بربلا کہتا ہوں ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، اللہ کی قسم ہم لیڈر اور ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم صحابہ کی اس عمارت کے چوکیدار ہیں، اور یہ ماننا پڑے گا مار ہمیشہ چوکیداری کھاتا ہے، مار ٹھیکیدار نہیں کھاتا۔ ہم چوکیدار بن کے کھڑے اس عمارت کو گرانا چاہتے ہیں، ہم اس عمارت کو بچانا چاہتے ہیں۔ آج بریلی مکتبہ فکر کے میرے دوست یہاں موجود، اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ یہاں موجود، جمعیت علماء اسلام سندھ، جمعیت علماء اسلام فا، تنظیمات مدارس دینیہ، اشاعت التوحید و سنہ، دیگر تمام جماعتیں ختم نبوت کی یہاں موجود ہیں۔ آج انہوں نے ہمیں سہارا دیا، میں ان کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں حضرات اکابر آپ نے اعتماد کیا ہے، اللہ کی قسم پہلے بھی قربانیاں دی تھی، اس سے بڑھ کر دینے کو تیار ہیں۔ آپ کے سائے کے تلے ہم نکلنے کو تیار ہیں، چاہے جو ہو جائے ہم سہ لیں گے، اللہ کی قسم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ اور اگلی بات ارباب اقتدار سے، جب یہ گستاخی ہوئی شہر کراچی میں یہ خبر پھیلی، اس وقت ہجوم کنٹرول نہیں ہو سکتا تھا، ہم نے کنٹرول کیا، اس ملک کی اور کراچی کی اس بدامنی کو ہم نے بچایا، ان اکابر کی وجہ سے وہ بچی ہے۔ اور جناب عزت مآب اگر دوسرے دن تبت سینٹر پر ہم جمع ہو جاتے تو وہ تبت سینٹر سے لے کر بنوری ٹاؤن تک یہ بہت بڑا ایک قافلہ ہونا تھا، صرف وہی نہیں رہنا تھا، یہ کہیں بھی جا سکتا تھا۔ ہم نے اس دکھ کو، اور اللہ کی قسم ہمارے ماں باپ، اولاد، خاندان، مال دولت سب کچھ لٹ جائے، شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی برسر میدان حکومت کی سربراہی میں، ان کی حفاظتی حصار میں، ان مقدس ہستیوں پر جو ہمیں تکلیف ہوئی ہے۔ میں رب ذوالجلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں سب کچھ لٹ جائے، اس پر اتنا افسوس نہیں جتنا اس پر افسوس تھا، لیکن ہم نے ایک بار پھر اپنے زخموں اور ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے ہم نے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا جس سے ہمارے مدارس، ہمارے اکابر پر کوئی بات آتی۔ ہم پھر اکابر کے پاس گئے، یہ کچھ ہو گیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ جزائے خیر دے حضرت ڈاکٹر صاحب کو، یہ شیخ صاحب کے میرے مربی اور پیر حضرت شیخ صاحب کے فرزند تھے، میرے استاذ محترم ہیں، ان کا گھبرانا نہیں، کل سواد اعظم کا زمانہ تھا تو سلیم اللہ کھڑا تھا، آج زمانہ آیا ہے تو ابن سلیم اللہ کھڑا ہو گیا ہے۔ ہم نے
सुख का सांस लिया। फिर हम शेखुल इस्लाम साहब के पास गए। एक मेरी मुलाकात शेखुल इस्लाम साहब से अलहदा हुई। मैंने ये क्लिप जो आपको दिखाए, हजरत को दिखाया, अल्लाह की कसम हजरत ने मोबाइल छोड़ दिया, हाथ कांपने लग गए और मगमूम हो गए, चेहरे के तासुरात बदल गए। मैंने कहा पता नहीं अब ये मुझे क्या कहेंगे, और कहा बहुत अफसोस है, ये कुछ ये कह रहे हैं, ये कुछ ये कर रहे हैं। पिछली बातें किताबों की थी, अब किताबों पे नहीं रही, अब रोडों पे आ गई। कल मुझे एक शख्स कह रहा था आप बहुत सख्ती करते थे, आपकी सख्ती की वजह से देखो ना क्या हुआ। मैंने जवाब में कहा जब तक हम सख्ती करते थे किसी की हिम्मत नहीं थी वो रोड पे आके कुछ बोल सकता। आप सब ने कहा था नरम हो जाओ, और जब हम नरम हुए तो अब रोड पे आके वो गर्म हो गए। इसलिए इतना जरूर कहता हूं, आपकी हर पॉलिसी सर आंखों पर ये जो क्लिप्स आपने देखे हैं, इनके जवाब अल्लाह के फजल से हमने इन्हीं के अंदाज में दिए हुए हैं। और मैं अकाबिर से कहता हूँ शायद कोई गवर्नमेंट के इदारे आपको मेरा क्लिप दिखाएंगे कि ये देखो इसने बहुत सख्त बात की है, तो आप जवाब में क्लिप का जिक्र कर देना ये उसके जवाब में कही है। ये भी ना करें तो क्या ख्याल है आपका, हम बिल्कुल बेहिस हो जाएं? ये नहीं हो सकता। मेरे भाई फजले सुबान कह रहे थे 6 सितंबर भी है, 7 सितंबर भी है, उनने 2 का जिक्र किया, एक डिफेंस पाकिस्तान का और एक खत्म नबूवत के मसले का। और मैं 6 सितंबर 1985 की बात भी करना चाहता हूँ। 6 सितंबर को ही हक नवाज जंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जंग में एक जमात की बुनियाद रखी थी जिसका नाम सिपाही साहबा रखा था, और आज वही सितंबर का महीना है। 6 सितंबर को उस जमात की बुनियाद रखी गई थी, और आज सितंबर के महीने में उस जमात में नई रूह पैदा हो गई है, नया जज्बा आ गया है। अकाबिर की सरपरस्ती में इनके हुक्मों के मुताबिक, इनकी तालीमात के मुताबिक गोया 6 सितंबर को तहदीद वक्त और तहदीद ऐद कर रहे हैं। हक नवाज तेरी रूह से भी मुखातिब है, हम मर जाएंगे सहाबा की इज्जत पे पहरा देते रहेंगे इंशाअल्लाह। उलमाए किराम के उस मुशावरत के मुताबिक शेखुल इस्लाम की मुशावरत के बाद इन हजरात का जो एलामिया है वो ये कि कल जुम्मतुल मुबारक में हमने जुम्मों के इज्तिमात में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की खिदमत को बयान करना है, उनकी रिश्तेदारियों को बयान करना है, और ये सिलसिला हम काफी अरसे से चला रहे हैं। मैं अकाबिर के इल्म में लाने के लिए बात कर रहा हूँ। हमने गुज़िश्ता दिनों हजरात सहाबाए किराम पर मुश्तमिल कुरान हकीम में जो आयातें आई हैं, उन आयातों को अलहदा करके उसकी तफसीर करके हमने मसाजिद और इलाकों और यूनिटों में उसका दर्स कुरान शुरू किया हुआ है, ताकि लोग उसका दर्स कुरान सुन के उनके दिल में मोहब्बत पैदा हो। और उलमाए किराम आपसे कहता हूँ जो पीछे बैठे हुए मेरे दोस्त और भाई और मसाजिद के इमाम हैं, आप अपनी अपनी मस्जिदों में ये अज़म कर लें, आपने रोजाना सहाबा की तारीफ और मदा और उन पर होने वाले एतराज़ात का जवाब देना है, और अपने लोगों को बताना है, अपनी आवाम को बाशऊर करना है, और बाशऊर करके पैगाम देना है कि सहाबा किसी एक तबके के नहीं सबके हैं। मैं इसलिए कहा करता हूँ दुनिया को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं सहाबा। जुम्मे वाले दिन आइंदा जुम्मे को 3 बजे इंशाअल्लाह अजीज तमाम जमातों तमाम लोगों के इत्तेफाकिया एलामिया से एक रैली का इनेकाद किया गया है। और हजरत डॉक्टर साहब से मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करना चाहूंगा, आपने हुक्म दे दिया है ये रैली नहीं होगी, रेला होगा। हजरत अकाबिरीन मिल्लत हमने यकम मुहर्रम को जुलूस निकाला, और ताहते निगाह लोग नजर नहीं आ रहे थे, वो हम थे सिर्फ अकेले तने तना। आप जैसे लोगों का साया और सरपरस्ती होगी, इसका सिरा आखिरी नजर नहीं आएगा। और कुछ लोगों के ख्याल में ये भी है कि अहले तशय्युअ की तादाद पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, उन्हें हम बताएंगे तादाद ज्यादा नहीं है, तुमने सिर्फ जुलूसों में देखे। मैंने कल जिम्मेदार से कहा था उन्हें जुम्मे वाले दिन अपनी इबादत खानों में देखो, उनकी सफ़े कितनी भरी है, फिर पता चलेगा कितने घंटा पहले यहाँ, 2 घंटे वहाँ, 6 घंटे बाद वहाँ, 11 को यहाँ, 9 को वहाँ। इस तरह तो पूरी कराची से जमा हो जाए तो कोई मसला ही नहीं है। ये तो हम छोटे छोटे बच्चों को भेजे वो भी इनसे ज्यादा हो जाए, ये कोई बात नहीं है। हम बताएंगे कि इस शहर में तादाद कितनी है। और साथ साथ बरेलवी मकतब फिक्र के
حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی ہفتے والے دن ایک احتجاجی کا اعلان کیا ہے، اور وہ بھی کل کو یوم عظمت صحابہ کے طور پہ اس جمعے والے دن صحابہ کی عظمت کو منا رہے ہیں، اور ہفتے والے دن ان کی بھی ریلی ہے۔ ہم ان کے سارے پروگراموں کی تائید کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اہل حدیث دوستوں نے کل بہت بڑا اجتماع کیا، اپنے علماء کو بلایا، انہوں نے بھی اس عنوان سے جتنے فیصلے کیے ہم ان کی بھی تائید کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی آنے والے وقتوں میں ہم سب مل کر مشترکہ طور پہ ان کے ساتھ چلیں اور ان کے ایک ہو کر انہیں جواب دیں۔ یہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، معاویہ، ابو سفیان رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ملک ہے، یہاں اب گستاخی نہیں چلے گی۔ آخری بات حضرات سے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ ایک معتدل ہے، وہ جی فلاں معتدل ہے، چلو اس کو لے آؤ، وہ فلاں معتدل ہے اس کو لے آؤ۔ ہم نے جو ویڈیوز دکھائے ہیں یہ ان کے عام لوگوں کے نہیں ہیں۔ ساجد نقوی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہا ہے میں خلافت کا منکر ہوں، اس سے بڑا بھی کوئی معتدل ہوگا؟ یہ ان کا سب سے بڑا معتدل آدمی ہے، وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ، ان کی پریس کانفرنس کے بعد کوئی ایک بات بھی نہیں ہے۔ لہٰذا آج کا اجلاس مطالبہ کر رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کہیں گے وہ یہ کہ FIR میں شکے داخل کی جائیں، دفعات جس کے اندر دہشت گردی کی شکیں ہوں، ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے۔ ایسے جلوس جس میں گستاخی ہوئی ہیں ان کے پرمٹ کو منسوخ کیا جائے، مساجد مدارس کے سامنے سے نکلنے والے جلوسوں کے راستے تبدیل کیے جائیں، اور ہماری تجویز ہے کوئی بہت بڑا کراچی کے باہر ایک بہت بڑا گراؤنڈ انہیں دے دیا جائے۔ ہم حمایت کرتے ہیں وہاں جو کریں، لیکن ہمارے روڈوں اور چوکوں اور چوراہوں پر جو کچھ ہوتا ہے یہ برداشت نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر تمام حضرات دیوبندی، بریلوی، اکابر، دانشور، محققین تمام کا مشکور ہوں، سب سے زیادہ حضرت ڈاکٹر صاحب کا جن نے اتنی دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے تمام کام چھوڑ کے اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے۔ قاری عثمان صاحب، ڈاکٹر صاحب اور جامعہ دارالعلوم کراچی والے، جمیعۃ علماء سلیم صاحب، مولانا اقبال اللہ صاحب، مولانا عبداللہ شاہ مظہر صاحب یہاں تشریف لائے بیماری کے باوجود، ان سب کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ساتھ متحد اور متفق رہ کر اس سلسلے میں آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ احمد علی صاحب۔ اس پر ایک اور بات، ایک شخص نے اس لعنت کرنے والوں کو ملعون کہا، اس کے خلاف FIR کاٹ دی ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ قاری زوار بہادر اور ان کے ڈاکٹر صاحب نے جو ان پر جو گرفتاریاں کی ہیں اس کی مذمت کرتے ہیں، اور تمام اہل سنت میں جہاں کوئی تکلیف ہوگی ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہوں گے۔ جزاکم